ہے۔ دیکھیے مزارات پر حاضری فی نفسی تو کوئی منع نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں اس قسم کے مقبول لوگ ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھوں کے ساتھ دفناؤ، کیونکہ جس طریقے سے ایک زندہ آدمی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، اسی طرح مردہ بھی برے پڑوسی سے اذیت محسوس کرتا ہے، کیونکہ سب معاملات آخرت کے احوال سامنے ہوتے ہیں۔ عذاب ہو رہا ہوگا، مردے تو عذاب ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں، اور اس سے قلب میں وحشت طاری ہوتی ہے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو اس سے وحشت ہو سکتی ہے۔ اور اگر نیکوں کے درمیان دفنائیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان کو نیک مردے کی وجہ سے نفع مل رہا ہے تو خود نیک آدمی وہ کتنی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہوگا، اور صاحب مزار وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی رہا منت ماننا، تو عافیت اسی میں ہے کہ منت دیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے، یعنی نظر مانگنا، منت ماننا، آپ یوں ہی کہیں کہ اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر مثلا نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی یا حج کروں گی تیری رضا کی خاطر، یہی منت شرعی منت کہلاتی ہے۔ باقی یہ جو منتیں لوگ مانتے ہیں مزارات پر جا کر، ان کو عرفی منت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں منتیں، حقیقتاً شرعی منت نہیں ہے، نہ اس کا ماننا کوئی فرض و واجب، اور اگر بالفرض کام ہو جاتا ہے تو نہ اس کا جو آپ نے منت مانی تھی اس کو کوئی پورا کرنا واجب۔ اور اب یہ جو چادر وغیرہ چڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ تو مطلب بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اس کی ابتدا تو اس لیے کی گئی تھی کہ پہلے یہ قبے بھی نہیں تھے، بلکہ ایک چادر رکھ دی جاتی تھی قبر کے اوپر، کسی کوئی ولی کی قبر ہے، فقیہ کی ہے، کسی صحابی کی قبر ہے، تاکہ چادر کے ذریعے ایک امتیاز پیدا ہو جائے کہ یہ عام آدمی کی قبر نہیں ہے، تو لوگ کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیونکہ معاشرہ جیسے جیسے آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، تو لوگ بے احتیاطی کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں قبرستان جاتے ہیں، قبروں میں چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے بس یہ چادر چڑھانے کی اصل یہی تھی کہ اس پر صاحب مزار کی عظمت اور ہیبت قائم ہو اور لوگ اس کی بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کو ایک طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ ایک چادر کے بعد 2، 3 سینکڑوں چادریں چڑھا دیتے ہیں۔ چادر چڑھانا فی نفسی ہی نہ تو آپ کے لیے نافع ہے، نہ مردے کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر وہاں پہلے دور میں ایک سے زیادہ چادر چڑھاتے تھے تو وہ غریبوں میں صدقہ کرنے کے قصد و ارادے سے ہوتا تھا کہ ہم اس مزار پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو مجاور متولی اس کو اٹھا کے کسی بھی غریب کو دے دیں تاکہ صاحب مزار کے لیے اصال ثواب ہو جائے۔ آج یہ قصد و ارادہ بھی ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم چادر کیوں چڑھا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے بس چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہے اور اس میں بڑا ثواب ملے گا، فی نفسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر جو چادر چڑھائی جاتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے غریب کو دے سکیں، اس لیے کہ بالکل ریشمی کپڑے کی سے چادریں ہوتی ہیں عموماً، اور ان پہ اتنے کلمات الہیہ لکھے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، متبرک نام ہوتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ تو وہ پے در پہ چادریں پہ چادریں چادریں چادریں۔ اور بعض مزارات پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سائڈ میں دیواریں وہ دکانیں بنی ہوتی ہیں جن سے چادریں خرید کے لاتے ہیں، ان سے مجاورین کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں۔ جو چادر یہاں ڈلی رات میں سینکڑوں اٹھا کے آدھے داموں پھر واپس ان کو بیچ دی جاتی ہیں، پھر وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں، یہ ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ تو بہرحال چادر چڑھانا میں کوئی ناجائز عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اس کی صحیح حکمت، اس کی لاجک تو جانے کہ یہ کیوں چڑھائی جاتی ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، صاحب مزار کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، اس کی کوئی اصل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان چیزوں کو نہیں روکا جاتا یا صحیح ان کی لاجک نہیں بتائی جاتی تو لوگ حد سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کو دین کی اصل بھول جاتی ہے۔ اپنی چیزیں وضع کر رکھی ہیں اور کیا کیا خرافات